بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ساقی دہلی کے مستوں نے بعرض دیوبند یا بعرض راندیر، ساقی دہلی شاہ ولی اللہ، ساقی دہلی کے مستوں نے بعرض دیوبند جب رکھی بنیاد میں خانہ بطور یادگار، دور دورہ ساغر صحبائے طیبہ کا ہوا، جرعہ نوشان ازل آئے قطار اندر قطار، قاسم و محمود و انور نے لنڈھائے خم کے خم، اپنی وسعت کے مطابق پی گیا ہر باد خار. اس کے ہر میخار کو پیر مغاں کا حکم ہے، اس کے ہر میخار کو پیر مغاں کا حکم ہے، با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا شکر لازم ہے ہر نعمت پر. اللہ نے اس مبارک مجلس میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی اور اس کو آسان فرمایا. ذمہ داران دارالعلوم اشرفیہ اور جامعہ حسینیہ، خاص طور سے برادر مکرم حضرت مولانا زکریا اشرف صاحب مدظلہ اور ان کے تمام رفقائے کار کا شکریہ، اور خاص طور سے اس لیے کہ کسی آدمی کو بلایا جاتا ہے یا موقع دیا جاتا ہے اس کی کسی اہلیت کی بنیاد پر، لیکن کسی کو بغیر کسی اہلیت کے موقع دیا جائے تو خالص شکریہ ہی لازم ہوتا ہے. یہ موقع تو ہے آپ حضرات کی تکمیل کا، تعلیم کی تکمیل کا، کتب حدیث کی تکمیل کا، بخاری شریف کی تکمیل کا، اور اس موقع سے بہت سی ضرورت کی باتیں آپ تک پہنچانے کی ہیں اور سبھی تک پہنچانے کی ہیں. جو آدمی
اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اس کے لیے آگے کی بات ماننا آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور انسان کو اس میں بھیجا تو دنیا میں انسان کو کس طرح رہنا تھا یہ بتانے کی ذمہ داری یا یہ بتانے کا اختیار بھی اللہ کا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا اور وحی کا سلسلہ جاری کیا اپنے منتخب بندوں پر۔ قرآن و حدیث میں اگر نظر ڈالیں تو 3 انتخاب کا تذکرہ ہے، 3 چیزوں کے لیے 3 جماعتوں کے انتخاب کا۔ ایک تو وحی کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام کا انتخاب، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اسی طرح اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ دوسرا انتخاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے حضرات صحابہ کا انتخاب۔ قرآن کریم میں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی یا محمد الرسول اللہ والذین معہ، اور اس کے علاوہ آیتیں، اور حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد میں بالکل واضح طور پر یہ تذکرہ کہ اصطفاہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، یہ انتخاب حضرات صحابہ کا حضور علیہ السلام کی صحبت کے لیے۔ تیسرا انتخاب جس کا قرآن میں ذکر ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ انتخاب، اس کی تفسیر آپ نے پڑھی ہے۔ ایک تفسیر کے مطابق اس کا مصداق سارے مسلمان ہیں، اور ایک تفسیر کے مطابق علماء اس کا مصداق ہیں جو کتاب کا علم رکھنے والے ہیں، یعنی قرآن کا۔ تو اس کے اعتبار سے ہم اور آپ اس مبارک انتخاب کا حصہ ہیں، اور اس انتخاب کا سلسلہ سب سے پہلے حضرات انبیاء علیہم السلام سے شروع ہوا۔ تو اللہ نے اپنی وحی کے لیے کچھ بندوں کو منتخب کیا اور اس سلسلے کو ختم کیا، مکمل کیا، پورا کیا خاتم النبیین رحمۃ للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے جو وحی عطا کی اس کو 2 حصوں میں رکھا، ایک وہ جو اللہ کا کلام یعنی الفاظ اللہ کی طرف سے آئے جو قرآن کریم ہے، اور ایک وہ جس کا کہ معانی کا القاء قلب نبوت پر کر دیا گیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے 100% مطابق اس کا اپنی زبان سے اظہار فرمایا یا اپنے عمل سے کر کے دکھایا۔ یہ وہ وحی ہے جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس وحی کا دین کے سلسلے میں وہ کردار ہے کہ اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ جو آدمی قرآن کو مانے اور وحی کے دوسرے حصے کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، بلکہ حقیقت میں وہ قرآن کو مان نہیں سکتا۔ ہر دور میں جو فتنے رہے ہیں ان میں سے ایک فتنہ وہ ہے جس کا ذکر حدیث میں آ چکا ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور آج کے اس زمانے میں وہ کچھ نہ کچھ بڑھ رہا ہے بیچ کے زمانے کے مقابلے میں۔ وہ انکار حدیث کا فتنہ، حسبنا کتاب اللہ والا، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یہ لوگ عام مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ قرآن معتبر طریقے سے منقول ہے اور وہ کافی ہے، قرآن کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات دینی عقل کے خلاف ہے، یعنی اگر دین کی کوئی آدمی ذرا بھی سمجھ رکھتا ہے تو اس کی سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ قرآن کو ماننا
حدیث کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن ملا ہی حدیث سے ہے۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا، وہ جھوٹ بولتا ہے یا وہ خود دھوکے میں ہے۔ یہ دین کے دو حصے ہیں، یا دین کے پہنچانے کے دو راستے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ اس کا وہ حصہ جو حدیث کی شکل میں ہے، اسی کی سب سے عظیم کتاب بخاری شریف آپ نے پڑھی ہے اور اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ اگر بخاری شریف کے آخری حصے پر نظر ڈالیں تو وہاں سے بھی ایک خاص سبق ملتا ہے۔ آپ حضرات نے پڑھا ہے کہ بخاری کی آخری کتاب کا نام کتاب التوحید ہے، اور اگر مستملی کے نسخے کو دیکھیں تو کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ وغیرہم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس مقبول ترین کتاب کا، جو کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت تک کے لیے مقبولیت کی گویا سند حاصل کر چکی ہے، اور امت کی نظر میں اللہ کے کلام کے بعد سب سے زیادہ صحیح اس کو مانا گیا ہے، اس کتاب کا اختتام ایک ایسے مضمون پر کیا ہے جو کچھ باطل نظریات کی تردید سے تعلق رکھتا ہے۔ عام لوگ بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخر کا جو مضمون رکھا ہے وہ توحید کی تشریح ہے اور کچھ غلط فرقوں کی تردید ہے۔ جو لوگ بھی سمجھ رہے ہوں گے ان کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، اور یہ آنا چاہیے کہ توحید کا بیان تو شروع میں ہونا چاہیے، آخر میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہیں سے وہ بات کھلتی ہے جس کی طرف ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ توحید ماننے کے اعتبار سے تو شروع میں ہے، بغیر توحید کے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ توحید کے ماننے کے بھی دو طریقے ہیں، ایک صحیح طریقہ، ایک غلط طریقہ۔ توحید کے دو مفہوم ہیں، ایک صحیح مفہوم، ایک غلط مفہوم۔ تو صحیح مفہوم کو ماننا ہے اور غلط مفہوم کو چھوڑنا ہے۔ آپ اندازہ کریں یہاں سے ایک سبق اور ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ توحید کے مفہوم میں بھی اگر غلو کیا جائے گا تو غلط ہو جائے گا۔ آپ نے پڑھا ہے کہ جہمیہ نے اور معتزلہ نے اور اس کے علاوہ کچھ فرقوں نے صفات باری تعالیٰ کا انکار کیا۔ کیوں کیا؟ توحید کے چکر میں کیا، بلکہ توحید میں غلو کر کے کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، اس پر ساری امت کا اتفاق ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر صفات کو مانیں گے تو توحید متاثر ہو جائے گی، توحید خالص نہیں رہے گی۔ آپ نے پڑھا ہوگا، اپنے اساتذہ سے سنا ہوگا کہ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر صفات کو تسلیم کریں تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو صفات کو قدیم مانیں گے یا حادث مانیں گے۔ اگر حادث مانیں تو اللہ کے شایع نشان نہیں ہوگا، قدیم مانیں تو توحید ختم ہو جائے گی، تعدد قدمہ ہو جائے گا کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور چیزوں کو بھی غیر فانی اور باقی ماننا پڑے گا۔ لہٰذا انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ صفات کا انکار کر دیا، یعنی سر کے درد کا علاج کرنا تھا تو بجائے دوا کھانے کے سر کاٹ دیا تاکہ درد ختم ہو جائے۔ یہ میں ہنسانے کے لیے نہیں کہا میں نے، بلکہ اس طرح کے جتنے نظریات ہیں ان سب کی حقیقت اگر جاننا چاہیں تو یہی نکلے گی۔ صفات کا انکار کر دیا۔ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی صفات بیان کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں اللہ کی کوئی صفات نہیں ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا۔ مسئلہ کیا ہے، اسی پر ذرا سی توجہ دلانی ہے سبھی لوگوں کی، کہ یہ عقلیت پسندی اور عقلیت پرستی ہے، اور یہ آج بھی پائی جاتی ہے۔
بلکہ آج کے زمانے میں تقریباً 100 برس سے یہ تحریک کی شکل میں پائی جاتی ہے کہ تمہاری عقل میں جو بات آئے اس کو مانو اور جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کو رد کر دو۔ یہ جو الحاد ہے اس زمانے کا، ایتھزم جو چل رہا ہے اور جو اس زمانے میں کافی بڑھ چکا ہے، حضرات علماء واقف ہیں اس بات سے کہ ہمارے زمانے میں ایتھسٹوں کی تعداد، یعنی منکرین مذہب، منکرین خدا کی تعداد قابل ذکر ہو گئی ہے۔ قابل ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اگر 100 برس پہلے کی آپ مردم شماری مختلف ملکوں کی اٹھا کر دیکھیں تو اس میں مذہب کے خانے میں اسلام، یہودیت، عیسائیت، ہندو مت، بدھ مت، اس طرح کے مذاہب ملیں گے، لیکن آج کی مردم شماری میں ایک خانے میں جو مذہب کا خانہ ہے اس میں 1%، 2%، 4% اور کہیں اس سے بھی زیادہ ایسے لوگ ہیں جو اپنا مذہب یا تو ایتھزم لکھتے ہیں، ملحد ہیں ہم، اور یا ہیونزم لکھتے ہیں، ہم انسانیت کے پرستار ہیں، انسانیت ہمارا مذہب ہے۔ یہ جتنے انسانیت والے ہیں، انسانیت کو اپنا مذہب بتانے والے، یہ سب بھی ملحد ہیں۔ تو یہ جو الحاد کی تحریک ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے اس کا انکار کر دو۔ ماننا نہیں ہے، سمجھنا ہے۔ اب یہ بات ایک عام آدمی کو اپیل کرتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ عام آدمی کی سمجھ میں جو بھی بات آ جائے وہ صحیح ہو۔ ہمارے علماء نے ان باتوں کو بہت ڈھنگ سے سمجھایا ہے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس سے پہلے علامہ ابن قیم وغیرہ نے یہ بتایا کہ عقل کو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر جگہ کام کر سکتی ہے، عقل گویا لامحدود ہے، عقل کی سمجھ میں ہر بات آنا ضروری ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ان سے یہ کہنا ہے کہ تمہارے پاس جو صلاحیتیں ہیں، عقل کے علاوہ، عقل کو تو تم نے کیا سمجھا ہے تم جانو، عقل کے علاوہ جو صلاحیتیں ہیں بتاؤ ان کی حد ہے یا نہیں کوئی؟ ہاتھ کا کام وزن اٹھانا ہے، کتنا وزن اٹھائے گا ہاتھ؟ کوئی بڑے سے بڑا طاقتور آدمی شاید 50 کلو وزن ایک ہاتھ سے اٹھا لے گا، 2 ہاتھ سے 100 کلو اٹھا لے گا، 400 کلو تو نہیں اٹھا سکتا، ایک حد پر جا کر رکے گا، اس سے آگے نہیں اٹھا پائے گا۔ ہر آدمی کی طاقت، پکڑنے کی طاقت ہے، تو ایک آدمی کس طاقت سے پکڑ سکتا ہے، اس کی ہر ایک کی کوئی نہ کوئی حد ہے۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے تو 10 کلو ہی بہت ہوتا ہے، اور کسی چیز کو دبائیں گے تو کچھ دبائیں گے، کوئی آدمی کھینچے گا چھوٹ جائے گا، ایک حد ہوتی ہے۔ لیکن عقل کی آپ سمجھ رہے ہیں کوئی حد نہیں۔ آپ کا آنکھوں کا کام دیکھنا ہے، ایک حد تک آنکھ پہچانتی ہے، اس سے آگے نہیں پہچانتی۔ کانوں کا کام سننا ہے، ایک حد کی آواز سنتا ہے، اس سے آگے کی نہیں سنتا۔ ایک لطیفہ یاد آیا، مولانا آصف ہیں، علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ایک مؤذن صاحب نے اذان پڑھی اور اذان ختم کرتے ہی تیزی سے ایک طرف کو بھاگے۔ اب جب رکے تو پوچھا گیا بھائی کیوں بھاگے تھے؟ کہنے لگے میں سننا چاہتا تھا میری آواز کہاں تک جاتی ہے۔ تو آواز کی ایک حد ہے، کان کی ایک حد ہے، اس کی ایک صلاحیت ہے۔ اسی طرح سے انسان کی ہر طاقت محدود ہے، تو عقل لامحدود کیسے ہو جائے گی؟ یہ عجیب بات ہے۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک اور آسان مثال سے سمجھایا۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ پہاڑ پر گھوڑا نہیں چڑھ پاتا، پہاڑی چڑھائی کے لیے گھوڑا کام نہیں آتا۔ اب ایک آدمی اپنے گھر سے پہاڑ پر جانا چاہتا ہے تو اس کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ گھوڑے پر چلا اور پہاڑ پر بھی وہ گھوڑے ہی کے ذریعے چڑھنا چاہتا ہے، تو تھوڑی دیر چلے گا اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں گھوڑا سوار سمیت گر جائے گا کھائی میں، یہ پکی بات ہے۔ دوسرے کچھ لوگ وہ ہو سکتے ہیں جو یہ سوچیں
کہ جب گھوڑا پہاڑ پہ کام نہیں آئے گا تو گھر سے ہی اس پہ چلنے کی کیا ضرورت ہے، یہیں چھوڑ دو۔ پہاڑ تک پیدل گئے اور آگے خود سے چڑھنے کا ارادہ کیا، معلوم ہوا پہلے ہی تھک گئے۔ دونوں طریقے غلط ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جہاں تک گھوڑا کام آ سکتا ہے وہاں تک گھوڑے سے کام لو، اور جہاں گھوڑا نہیں کام آئے گا وہاں پیدل چلے جاؤ۔ عقلیت پسند جو معتزلہ وغیرہ ہیں، اور آج کے بھی اس زمانے کے تمام عقلیت پسند وہ ہیں جو گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر گھر سے چلے اور پہاڑ پر جا کر بھی گھوڑے ہی پر چل رہے ہیں، تو انہیں لازمی کھائی میں گرنا ہی گرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور کچھ اہل ظاہر ہیں، انہوں نے سوچا کہ پہاڑ پہ کام نہیں آئے گا یہیں سے چھوڑ دو، لہذا گھر سے ہی عقل کا استعمال چھوڑ رکھا ہے۔ ان کے یہاں یہ ہے، آپ دیکھتے ہیں اس زمانے کے بہت سے ظاہری موجود ہیں، اس زمانے میں بھی، ان کا نام کچھ اور ہے، میں اس وقت وہ نام نہیں لے رہا ہوں، موضوع نہ بدل جائے، لیکن وہ جو ظاہریت پسند ہیں، دلائل کے ظواہر کو دیکھنے والے، وہ ایسے ہیں کہ گھر سے ہی گھوڑا چھوڑ دیا۔ اہل سنہ والجماعہ کو اللہ نے توفیق دی ہے، جہاں تک گھوڑا کام آتا ہے گھوڑے سے کام لیتے ہیں، اور جہاں گھوڑے کی منزل ختم ہے وہاں آگے چلے جاتے ہیں۔ جگر مرحوم نے کہا تھا، ایک شاعر نے سمجھ لیا تھا، علامہ اقبال نے سمجھ لیا تھا، اقبال نے کہا تھا اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کہیں کہیں اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ اور جگر نے اس سے بھی مزیدار انداز میں کہا تھا، معرفت جمال میں کام نہ آئے بالوں پر، یہاں اہل معرفت بیٹھے ہیں، معرفت جمال میں کام نہ آئے بالوں پر، عقل کہیں پہ گر پڑی چھوٹ گئی کہیں نظر۔ عقل اور نظر سے کام نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں جا کر صرف ماننے سے کام لینا پڑتا ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ تو عقلیت پسندوں سے یہی کہنا ہے کہ آپ نے توحید کو ماننے کے چکر میں صفات کا انکار کر دیا، یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سا دین ہے؟ یعنی دین کی صریح منصوص چیزوں کا انکار کر دیا۔ اللہ نے جن صفات کو صراحتاً بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، آپ ان کا انکار کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کے خیال میں وہ توحید کے منافی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رد کیا۔ اسی طرح کے مسائل میں آپ نے جانا ہے، پڑھا ہے، اور بخاری کے آخری باب کے مقاصد میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ کس مقصد سے باب قائم کیا ہے، تو بعض حضرات نے صفت کلام کی طرف اشارہ کیا ہے، بعض نے کہا اللہ کی صفات فعلیہ کو ثابت کرنا مقصود ہے۔ تو اسی ضمن میں یہ بات آپ یاد کر لیں کہ معتزلہ کے عقلیت پسندوں کے غلبے کی وجہ سے ایک زمانے میں علماء اہل سنہ والجماعہ کو کیسی کیسی مصیبتیں اٹھانی پڑی ہیں۔ معتزلہ کا غلبہ ہو گیا تھا عباسی خلفاء کے ذہن پر، مامون کے دور میں ہو گیا تھا، اور معتصم باللہ کے دور میں آ کر ان کا عروج تھا۔ اس زمانے میں اہل سنت والجماعت کے ائمہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑھاپے کا آخری زمانہ چل رہا تھا۔ البتہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اچھی حالت میں تھے، وہ شاگرد تھے امام شافعی کے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت علماء حق کی نمائندگی کا حق ادا کیا، اور انہوں نے اعلان کیا کہ یہ لوگ جس بات کو کہہ رہے ہیں یہ باطل ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، لہٰذا وہ حادث نہیں ہے، وہ قدیم ہے، وہ غیر مخلوق ہے۔ حکومت نے طاقت کے بل پر ان سے وہ منوانے کی کوشش کی اپنا نظریہ، انہوں نے انکار کر دیا، تو ان کو پکڑوا کر بلوا لیا گیا اور ان کو قید میں ڈالا گیا۔ تقریباً 27 مہینے وہ قید رہے، اور ان کو کوڑوں کی سزا دی گئی۔ روزانہ جیل سے نکال کر 2 کوڑے لگائے جاتے تھے، جن کے بارے میں دیکھنے والے نے کہا ہے کہ ہاتھی کو بھی لگایا جائے تو وہ بدک جائے، کود جائے۔ اور بعد میں جب رہائی ہو گئی اور آزمائش کا زمانہ ختم ہوا، تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا کہ جب پہلی بار مجھے کوڑے لگانے کے لیے لے جایا جانے لگا تو اس وقت میں ایک بھیڑ تھی وہاں، مجھے محسوس ہوا کہ پیچھے سے کسی نے میرا کرتا پکڑ کے کھینچا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک اجنبی آدمی تھا۔
وہ قریب ہوا اور اس نے میرے کان میں کہا کہ آپ مجھے نہیں پہچانتے ہوں گے، میرا نام ضرور سنا ہوگا، میں ابو الہیثم ڈاکو ہوں۔ اس زمانے کا ایک مشہور ڈاکو تھا جو بار بار پکڑا جاتا تھا، سزا پاتا تھا، پھر چھوٹتا تھا، پھر چوری کرتا تھا، ڈاکہ ڈالتا تھا، پھر پکڑا جاتا تھا، پھر چھوٹ کر ڈاکہ ڈالتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ امام احمد میں ابو الہیثم ڈاکو ہوں، میں نے کمینی دنیا کے لیے اپنی کمر پر 18,000 کوڑے کھائے ہیں، ریکارڈ میں موجود ہے۔ تمہیں اللہ کے لیے کوڑے مارنے کو لے جایا جا رہا ہے، پھسل مت جانا، حق سے مت ہٹ جانا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہر ہے اس کی اس نصیحت کا پورا خیال رکھا، اور اس حقیقت میں اس کی کیا نصیحت تھی، یہ ایک عبرت کی بات تھی، لیکن نصیحت تو اور بشارت تو ان کو پہلے مل چکی تھی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا تھا، بشر احمد علی بلوى تصیبہ، احمد کو بشارت بھیج دو اس آزمائش پر جو ان کو پہنچنے والی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا بشارت لے کر امام احمد کے پاس۔ امام احمد نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ آقا کو میرے اندر کچھ کمزوری کا احساس ہوا ہے، جو مجھے تقویت کے لیے یہ پیغام بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد شکریہ کے طور پر اپنا کرتا اتار کر امام مزنی کو دے دیا۔ وہ لے کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کرتا تو تمہیں دیا ہے احمد نے، یہ تمہاری ملکیت ہے، مگر تم مجھے اجازت دو کہ میں اس کو بھگو کر اس کا پانی استعمال کر لوں۔ تو تبرک کے اپنے شاگرد کے کرتے کا پانی استعمال کیا۔ یہ اس امت کی تاریخ ہے۔ مجھے تو یہ عرض کرنا ہے کہ اقلیت پسندی کی بنیاد پر اگر دین کے مسائل کو طے کیا جائے گا تو گمراہی آئے گی، اور غلو کسی کا بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ خود امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں نے بعد میں غلو کیا اسی مسئلے میں، خلق قرآن کے مسئلے میں۔ جب امام احمد نے صحیح مذہب بتایا تھا کہ قرآن غیر مخلوق ہے، قدیم ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، تو ان کے ماننے والوں نے قرآن سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کو غیر مخلوق مان لیا، یہ غلو کر دیا۔ انہوں نے کہا قرآن جو ہم پڑھتے ہیں، تلفظ کرتے ہیں، یہ بھی قدیم ہے، قرآن کے جو نقوش ہم لکھتے ہیں یہ بھی قدیم ہے، جس کاغذ پر لکھتے ہیں وہ بھی قدیم ہے، اور کاغذ کی جلد کے لیے جو گتا استعمال ہوتا ہے دفتین، وہ بھی قدیم ہے۔ یہ فتنہ چل پڑا اور یہ زمانہ آ گیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس میں ان کو آزمایا گیا۔ عجیب بات ہے، سبھی کو آزمایا جاتا، بڑے لوگوں کو آزمایا جاتا ہے، اور یہ آزمانے کا سلسلہ ہمارے زمانے کے اہل حق تک چلا آتا ہے، اور ہر زمانے کے اہل حق کو آزمایا جاتا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ایک مستقل موضوع ہے، کیا بیان کریں اور کیسے بیان کریں۔ مالٹا کی جیل میں طرح طرح کے معاملات پیش آئے۔ ایک مرتبہ ایک سزا ان کو دینی تھی، جیلر نے کہا کہ ہاتھ سامنے لاؤ، تمہارے ہاتھ پر کوئی کانٹوں دار درہ مارنا تھا جس سے ہاتھ بھی زخمی ہو جاتے۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیے اور یہ فرمایا کہ یہ کام میرے کہنے سے کیا تھا استاد نے، لہٰذا سزا مجھے دو۔ اور طرح طرح کے معاملات ہیں، ہر دور میں اہل حق نے آزمائشیں اٹھائی ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسی برگزیدہ شخصیت کو بھی آزمایا گیا، ان سے ان کے وطن میں مجمع عام میں سوال کیا گیا کہ آپ اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے وہی کہا جو حق تھا، الفاظ مناسب انداز کے استعمال کیے۔ لفظی بالقرآن حادث، میرا تلفظ بالقرآن حادث ہے، میں جو پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین ابھی نہیں تھا، اب پڑھا، اب ختم ہو گیا، تو تلفظ جو میری زبان پر آ رہا ہے یہ حادث ہے۔ قرآن
قدیم ہے، مگر میں جو پڑھ رہا ہوں یہ الفاظ حادث ہیں. بس شور مچا دیا انہوں نے کہ یہ بھی اسی کے قائل ہیں، اور اتنی مخالفت ہوئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا. چنانچہ ان کی تدفین بخارا میں نہیں ہے، خرطنگ میں باہر ایک مقام پر جا کر ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کا مزار ہے. عرض یہ کرنا ہے ہمارے زمانے میں بھی یہ سب ہوگا اور ہو رہا ہے. غلو کیا جا رہا ہے اور کھلے طور پر کیا جا رہا ہے، اور دین کے نام پر کیا. ظاہر بات ہے دین ہی کے غلو کی تو بات ہو رہی ہے، دین کے نام پر غلو کیا جا رہا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہ ڈیوٹی یاد رکھیں جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علماء کے لیے مقرر کی ہے. میں نے حدیث پڑھی ہے ابھی، حضور کا ارشاد ہے یحمل ھذا العلم من کل خلف عدول، اس علم کو ہر بعد کی نسل کے معتبر لوگ حاصل کریں گے. خلف کہتے ہیں اچھے جانشین کو، خلف کہتے ہیں برے جانشین کو. فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، وہ خلف ہے اور یہ خلف ہے. تو خلف اچھے جانشین، بعد میں آنے والے اچھے لوگ، ان میں سے بھی عدل، عادل، عدول عدل کی جمع ہے یا عادل کی جمع ہے، عادل لوگ، جس کا آسان ترجمہ اردو میں نے کر رکھا ہے معتبر لوگ، اس علم کو حاصل کریں گے. یہاں ایک چیز اور نکلتی ہے، ہر نسل کے معتبر لوگ حاصل کریں گے. سند ثابت ہوتی ہے، سلسلہ ثابت ہوتا ہے، تسلسل ثابت ہوتا ہے. وہ علم معتبر ہوگا جس کا تعلق سند سے ہو، جس میں علم والا شخص یہ بتائے کہ میں نے یہ علم فلاں سے حاصل کیا، اور اس نے فلاں سے، اور اس نے فلاں سے، اور اس نے فلاں سے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ پہنچ جائے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک. اور اگر کسی علم کی یہ سند نہ ہو تو اس آدمی کا کچھ بھی نام ہو، اس کا نام کوئی ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو یا پروفیسر ہو یا مولانا ہی صاحب ہو، اور اس علم کی سند تسلسل کے ساتھ نہ ہو، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک ذمہ دار ادارے میں جو ہمارا قدیم ترین اداروں میں سے ایک ہے، اس میں بیٹھ کر یہ بات علل اعلان کہہ رہا ہوں، اس کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جس علم کی سند نہیں ہے، چاہے وہ زبان سے کسی کی بھی نکل رہا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، وہ مردود ہے. آج کے زمانے میں یہ فتنے موجود ہیں کہ آدمی بات کرتا ہے قرآن و حدیث سے، اور وہ بات ایسی ہوتی ہے جو بیچ میں 1400 برس کے علماء نہیں جانتے، 1400 برس کے علماء نے اس کو نہیں کہا ہے، تو ہم اس کو کیسے تسلیم کر لیں؟ ایک آدمی آج بات کرتا ہے صحابہ کی. آج کل ایک بات چل رہی ہے بہت زیادہ، مولانا آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سے لوگ کہتے ہیں صحابہ کے واقعات سناؤ، اکابر کے واقعات مت سناؤ. صحابہ کے واقعات بیان کرو، اکابر کے واقعات نہ بیان کرو. بات کیا ہے؟ صحابہ کی محبت میں نہیں کہی جا رہی ہے بات، بلکہ اپنے لیے آزادی حاصل کرنے کا راستہ ہے. اس لیے کہ اگر اکابر کے پابند ہونا پڑے گا تو اپنا اجتہاد نہیں چلے گا، اور اگر صحابہ تک براہ راست پہنچنے کا موقع ملے گا تو صحابہ کی باتوں سے جو مسئلہ چاہے اپنی عقل سے نکال سکیں گے. یہ ہو رہا ہے، صحابہ کے واقعات بیان کرتے ہیں اور ان سے اپنے ذہن کے مطابق استنباط کرتے ہیں. جو استنباط نہ انہوں نے، ان کے بڑوں نے کیا، نہ ان کے بڑوں نے، نہ ان کے بڑوں نے، یہاں تک کہ صحابہ تک پہنچ جائیے، تو یہ نہیں چلے گا. دین یاد رکھے ہر آدمی، ہر عام مسلمان بھی یاد رکھے، ہر عالم بھی یاد رکھے. وہ عالم چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو، اور وہ عالم چاہے کوئی بہت بڑا شیخ الحدیث اور محدث ہو، یا وہ کوئی بہت بڑا پیر طریقت ہو، یا وہ کسی بہت بڑی جماعت کا امیر و ذمہ دار ہو، سب کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ دین ہمارا اور آپ کا نہیں ہے، دین اللہ کا اور محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
اور اس دین کی وہ تشریح قبول کی جائے گی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ نے سیکھی ہے اور پھر اپنے بعد والوں کو سکھائی ہے، یہاں تک کہ وہ سلسلے وار سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے۔ اس کے علاوہ دین کی تمام تشریحات مردود ہیں۔ تو حدیث کا ترجمہ کر لیں، یحمل ھذا العلم من کل خلف عدول، اس علم کو ہر بعد والی نسل کے معتبر لوگ حاصل کریں گے، اور حاصل کر کے 3 کام کریں گے، وہ کرنے پڑیں گے۔ اگر نہیں کریں گے تو عالم نہیں کہلائیں گے، اگر نہیں کریں گے تو عالم کی ذمہ داری پوری کرنے والے نہیں ہوں گے۔ ینفون عنہ تحریف الغالین، وہ دین سے غلو کرنے والوں کی تحریفات کو رد کریں گے، کنڈم کریں گے، کرنا ہی پڑے گا۔ جو لوگ غلو کر کے دین میں گڑبڑ کریں گے، اور غلو کا مطلب کیا ہے؟ دین میں جس چیز کا جو مقام ہے اس کو اس مقام سے اوپر پہنچا دینا یا نیچے اتار دینا، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ عام طور سے اوپر پہنچاتے ہیں لوگ، اسی کو غلو کہا جاتا ہے۔ میرے مربی استاذ محترم حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے اس مضمون کو جس طرح سمجھا، اور وہ نقل کرتے تھے، اس میں بھی سند ہے ہمارے پاس، وہ نقل کرتے تھے اپنے استاذ فخر المحدثین حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ وہ فرماتے تھے کہ جو بدعت بنتی ہے کوئی چیز، یہ بنتی ہے دین میں کسی چیز کا جو درجہ مقرر ہے اس درجے سے ہٹانے سے۔ وہ فرماتے تھے کہ احکام شریعت کے 7 درجے ہیں، 4 جانب امر میں ہیں، فرض، واجب، سنت، مستحب، اور ادھر جانب نہیں میں مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی اور حرام، اور بیچ میں ایک مباح ہے جو نہ جانب امر میں ہے نہ جانب نہیں میں ہے بلکہ جواز میں ہے۔ ان درجات میں یہ گویا خانے ہیں ہماری شریعت کے اندر، ایک الماری ہے اور اس کے یہ 7-8 خانے ہیں۔ کچھ افعال فرض کے خانے میں ہیں، شریعت نے رکھے ہیں، کچھ واجب کے خانے میں، کچھ سنت کے خانے میں، کچھ مستحب کے خانے میں، کچھ جواز میں، کچھ مکروہ تنزیہی، کچھ مکروہ تحریمی، کچھ حرام۔ اب اگر کوئی آدمی اس خانے سے ایک حکم کو اٹھا کر اس خانے میں رکھ دے یا وہاں سے نیچے اتار دے تو بدعت بن جائے گی اور وہیں سے غلو پیدا ہو جائے گا۔ تو اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین، اور اہل باطل کا انتحال۔ انتحال کا آسان ترجمہ ہے غلط انتساب، دین کے اندر غلط باتوں کا اضافہ، دین میں دین کی طرف نسبت کر دینا، ما لیس منہ، جو دین کا حصہ نہیں ہے۔ وتأویل الجاہلین، اور ایک یہ ہے، اس سے بہت واسطہ پڑے گا، بے علم لوگوں کی تشریح، بے علم لوگوں کی طرف سے جو دین کی تشریح ہوگی، ان تینوں چیزوں کو یہ علم والے کنڈم کریں گے، ان کا رد کریں گے، یہ ان کی ڈیوٹی ہوگی۔ میرے بھائیوں، خاص طور سے اپنے طلبہ سے بھی کہنا ہے اور سارے مسلمانوں سے کہ دین سیکھیے ان معتبر علماء سے جن کا سلسلہ سند کے ساتھ اوپر جاتا ہے۔ اور اپنے عزیز طلبہ سے آخر میں ایک حدیث کا ترجمہ کر کے بات کو ختم کرنا ہے۔ وہ حدیث میں نے پڑھی تھی، ابھی ابن ماجہ شریف میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہ بشارت بھی ہے اور ہماری ڈیوٹی کو بھی بتاتی ہے، لا یزال اللہ یغرس فی ھذا الدین غرسا یستعملہم فی طاعتہ، اللہ تعالیٰ اس دین میں پود لگاتے رہیں گے۔ پود کسی جگہ آپ بیج ڈالتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پودے نکل آتے ہیں، پھر وہاں سے اٹھا کر ان کو دوسری جگہ لگاتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے اس کے مصداق سارے دینی کام کرنے والے ہیں، مگر نمبر 1 پر طلبہ ہیں، اس لیے کہ ان کو ایک جگہ بیج ڈال کر اگایا جاتا ہے اور پھر تناور درخت بننے کے لیے دوسری جگہوں پر بھیج دیا جاتا ہے۔ بالکل غرس کا لفظ ان پر صادق آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دین میں پود لگاتے رہیں گے جن کو اپنی طاعت میں استعمال کریں گے۔ طاعت سے کیا مراد ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ،
اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ اپنے دین کو سارے مذہبوں پر غالب کرے گا۔ دنیا کے سامنے یہ بتانا اور یہ ثابت کرنا کہ یہ دین اصل ہے اور یہ دین غالب ہے اور یہ دین صحیح ہے، یہ پیغام پہنچانا، یہ وہ اصل طاعت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس پود کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیجئے، اللہ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بتائیے کہ اللہ ہم تو کسی لائق نہیں ہیں، مگر ہمارے پاس ہر نعمت آپ کی دی ہوئی ہے، اللہ کوئی صلاحیت دے کر اس کو اپنی طاعت میں استعمال فرما لیجئے۔ ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور جب پیش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ استعمال بھی فرمائیں گے، اور اس کے لیے کچھ اور ذمہ داریوں کی ضرورت ہوگی، ان پر گفتگو کا اب وقت نہیں رہا ہے، شاید کل پھر انشاءاللہ سعادت ملے گی تو کچھ بقیہ حصہ اس ذمہ داری کا خاص طور سے اس میں عرض کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی توفیق سے ہمیں اپنی طاعت میں استعمال کے لیے قبول فرما لے، اور اللہ اس دارالعلوم کی اور اس کے تمام کاموں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اس دارالعلوم کو زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ یہ ترقی کی دعا میں کر رہا ہوں تو حضرات ذمہ داران کی خدمت میں چھوٹا منہ بڑی بات کہنے کی جسارت کر لوں کہ اس زمانے میں جو ماحول بنایا جا رہا ہے وہ ہمارے اداروں اور مدرسوں کے لیے حوصلہ شکن ہے، حوصلہ افزا نہیں ہے، لیکن یہ بات ہمیں یاد رکھنی پڑے گی کہ جب مخالف ہوائیں چلتی ہیں تو اس زمانے میں زیادہ طاقت کے ساتھ کام کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ مخالف ہواؤں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے کا مطلب تو اپنے آپ کو ختم کرنا ہے۔ جب ہوائیں مخالف تیز ہوں تو تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ہو سکتا ہے، میں یہ کہتا ہوں، اگر قیامت قریب نہیں آ رہی، یعنی اتنی قریب ابھی 10-20 سال میں، یا امام مہدی ابھی 10-20 سال میں نہیں آ رہے، تو یہ مخالف ہوائیں آپ کو انشاءاللہ طاقتور بنائیں گی، اور یہ مدارس کی تحریک پہلے سے زیادہ طاقت اور مضبوطی کے ساتھ ابھر کر کام کرے گی، مگر اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم اپنے حصے کے کام کو صحیح کریں۔ مدرسوں میں بہت سارے کام کرنے والے ہوتے ہیں، اور جب مدرسوں کو نصیحت کرنے کا نمبر آتا ہے تو ہم جیسے مدرس ٹائپ لوگ جو ہیں ساری نصیحت محتمموں کو کر ڈالتے ہیں، حالانکہ اس سے زیادہ نصیحت کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ تو طلبہ کو اپنا کام صحیح کرنا ہے، اساتذہ اور ملازمین کو اپنا کام صحیح کرنا ہے، اور مدرسوں کے ذمہ داروں کو اپنا کام صحیح کرنا ہے۔ لیکن یہ بات ہمیں سب کو یاد رکھنی پڑے گی کہ یہ زمانہ خیر و عافیت کا زمانہ نہیں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصۂ محشر میں ہے، اپنا عمل کوئی نہ کوئی پیش کرنا پڑے گا، پہلے سے زیادہ بہتر کارگزاری پیش کرنی ہوگی۔ طلبہ کا کام ہے 100% وقت صرف پڑھنے کے لیے استعمال کریں۔ میں نے ایک جگہ کہا، ایک بڑے مدرسے کے پروگرام میں، کہ ہمارے طلبہ کو جو میری نصیحت ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس فکر میں نہ پڑھو کہ امت کا کیا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرا اشارہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہمارے بہت سے طلبہ کو یہ فکر ہوتی ہے امت کا کیا ہوگا۔ ارے بھائی، امت کا جو ہوگا اس کی فکر کرنے کا آپ کا ابھی وقت نہیں آیا۔ امت کا ایک حصہ آپ ہیں، آپ بس اپنی فکر کر لیں، اور وہ فکر یہ ہے کہ 100% پڑھنے کے کام میں اپنا وقت لگا لیں۔ اساتذہ کا کام پڑھانا ہے، ان کی ذمہ داری ہے، وہ دیانت کے ساتھ علمی تیاری میں بھی کوتاہی نہ کریں اور وقت لگانے میں بھی کوتاہی نہ کریں۔ اور پھر ظاہر ہے کہ ذمہ داران سے یہ گستاخی تو کرنی پڑے گی کہ وہ ٹھیک سے تنخواہ بھی دے دیا کریں۔ یہ تو ایک حصہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے نہیں معلوم یہاں کے حالات کیا ہیں، معاف کیجئے گا، لیکن چونکہ ہندوستان بھر کے حالات سامنے ہیں، اور میری کوئی حیثیت نہیں، مگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سی باتیں کہیں نہیں جاتی اور ضرورت کی باتیں ہیں، تو میں ہمت کر لیتا ہوں کہنے کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں دینی تعلیم کی طرف رغبت کم ہوتی جا رہی ہے۔ کورونا نے عملی طور پر یہ ثابت کیا کہ مدرسے میں 1 مہینے کے بھی روزگار کی گارنٹی نہیں ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے جناب 15-20% تعداد کم ہو گئی مدرسوں میں دین کی تعلیم میں۔
لیکن اگر یہی حالات رہے تو آگے بھی اچھی صورتحال نہیں بنے گی۔ مدرسوں کی طرف رغبت میں کمی کی یہ بھی بنیاد ہے کہ معاش کی طرف سے آدمی کو اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ اس کے سلسلے میں ہمیں سب کو، ہر مدرسے کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور مجموعی اعتبار سے جو ڈیوٹی ہے مدارس کی وہ وہی ہے، دین کی اس کی صحیح شکل میں حفاظت۔ اس کے لیے ہمیشہ مستعد رہنا ہوگا۔ اس میں چاہے ہمارا کوئی بڑا معاون ناراض ہو جائے یا ہمارا کوئی بڑا بااثر آدمی ناراض ہو جائے، ہمیں اپنے اللہ کو ناراض کرنے سے بچنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ شکریہ حضرت والا، آپ نے بڑی قیمتی نصیحتوں اور جامع ملفوظات سے ہمیں نوازا۔ اللہ تعالیٰ آپ والا کو ہم تمام کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کی ان نصیحتوں کو سمجھنے اور ان پر پورا اترنے اور انہیں عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔